تو عزیزان محترم، آپ نے سنا پہلے باب میں کہ مٹی، مولا ابا عبداللہ حسین دعا عرفہ میں کہتے ہیں وَخَلَقْتَنِي مِن تُرَابٍ ثُمَّ أَسْكَنْتَنِي الْأَصْلَابَ، یعنی مجھے مٹی سے پیدا کیا اور پھر ہمیں اس مٹی کو جگہ دی بڑوں کی پشت میں تسلسل. تو یہ پہلا حصہ ہم نے طے کر لیا الحمدللہ. اب چلو آتے ہیں مٹی کیا چیز ہے، زمین میں مٹی کیا ہے. تو قرآن مجید میں انسان کے مٹی سے خلق ہونے کا تذکرہ بار بار کیا گیا ہے، لیکن ہمیں کسی تفسیر میں اس اہم موضوع یعنی مٹی یا زمین کے حوالے سے کوئی وضاحت نظر نہیں آتی. ہم نے مناسب سمجھا، یعنی جس نے یہ شائع کیا ہے کتاب، کہ اس موضوع پر سائنسی حقائق بیان کیے جائیں. جس عالم نے اس پر ریسرچ کی ہے اور جس کا ماخذ ہمارے سامنے پیش کیا ہے، اسی کتاب کے سلسلے سے میں آپ کے سامنے یہ چیزیں لے کر حاضر ہوا ہوں. اگر سوال کیا جائے کہ زمین اور مٹی کیا ہے، کلے، زمین اور مٹی کیا ہے، تو اس کا مختصر ترین جواب یہ ہے کہ زمین سورج کے گرد گھومنے والا ایک چٹانی سیارہ ہے اور مٹی اس سیارے کی بیرونی تہہ ہے. مٹی یعنی ایکسٹرنل، بیرونی تہہ ہے مٹی، سوئل. اور اس سوئل کو آپ زمین کا لباس بھی کہہ سکتے ہیں، دا ڈریس آف ارتھ. دلچسپ بات یہ ہے کہ بڑا عظموں کی سطح پر یہ لباس کسی ایک رنگ کا نہیں ہے، کہیں اس کا رنگ خاکی ہے، کہیں سرخ ہے، کہیں سفید ہے. اس کے لباس پر جو بیل بوٹے بنتے ہیں، جو پیڑا اگتے ہیں، جو پھول کھلتے ہیں، جو ذی حیات چلتے پھرتے ہیں، جو موسم بدلتے ہیں، وہ بھی زمین کے مختلف حصوں میں الگ الگ شکل و صورت، رنگ، مزاج اور خصوصیات رکھتے ہیں. زمین کا یہ لباس بھی مختلف پرعزموں ملکوں، شہروں، صحراؤں، پہاڑوں اور میدانوں میں الگ الگ طرح کا ہوتا ہے. یعنی کہیں مکمل کہیں ململ کی طرح باریک اور کہیں لحاف کی طرح پیرا ہوتا ہے. مٹی بڑا عظموں کی طرح گہرے سمندروں کی تہ میں بھی پائی جاتی ہے، صرف ارتھ پہ نہیں ہے مگر دریا کی سطح میں وہاں پہ بھی پائی جاتی ہے. لیکن سمندر کی تہ میں اس کی جو وضاحت اور دباغت بھی الگ ہوتی ہے، اس کے قسم الگ ہوتی ہے مٹی کی، اور خصوصیات بھی، اور اس کی جو اسپیشلٹی ہے وہ بھی زمین کی مٹی سے الگ ہوتی ہے. سمندروں کے نیچے یہ مٹی زیادہ تر سرخ رنگ کی ہوتی ہے، اسے ریڈ کلے کہتے ہیں، ریڈ کلے. اس کا یہ سرخ رنگ سمندر میں پائے جانے والے دوربین یا ٹیلیسکوپ حیات بلا عکس کے اربوں خربوں مردہ اجسام کے سبب ہوتا ہے. یعنی اس میں جو حیاتاتی جزو ہوتے ہیں، اس کو اگر ہم ٹیلیسکوپ کے ذریعے سے یا مائکروسکوپس کے ذریعے سے دیکھیں تو یہ حیات پلانٹکس کے اربوں خربوں مردہ اجسام کے سبب ہوتے ہیں. پلانٹکس کی ایک قسم کا شمار نباتات میں ہوتا ہے اور دوسری قسم کو ذی حیات میں شمار کیا جاتا ہے.
نباتاتی پلانکٹس خردبینی جانور پلانٹکس کی غذا بنتے ہیں، اور یہ پلانٹکس خود دوسرے سمندروں ذی حیات کی غذا بن جاتے ہیں، یعنی ایک دوسروں کی غذا بن جاتے ہیں۔ اب سمندروں کی گہرائیوں سے زمین کے اوپر چلتے ہیں۔ براعظموں کی سطح پر سوئل کی 5 تہیں پائی جاتی ہیں، 5۔ پہلی تہ جو ہے، یعنی جس پر ہم چلتے پھرتے ہیں اور کھیتی باڑی کرتے ہیں، یہ پہلی تہ مردہ جانوروں بشمول انسان، درختوں، حشرات، مردہ شاخوں، پتوں کے اجزاء اور فضا سے زمین تک آنے والے حیات آفرین گیسوں مثلا آکسیجن، نائٹروجن اور کاربن اور آبی بخارات کو اپنے اندر سمیٹے رکھتے ہیں۔ یہ پہلی سطح۔ یہ ظاہر مردہ زمین میں پانی کے بغیر مردہ رہتی ہے، پانی ملتے ہی زندہ ہو جاتی ہے مٹی، اور ایسی زندہ ہو جاتی ہے کہ زمین پر آج تک جتنے ذی حیات یعنی انسان و جانور اور پیڑ پودے ہوتے ہیں یا ہوئے ہیں اور ہوں گے، سب اسی زمین سے پیدا ہوتے ہیں۔ اسی کے سہارے زندہ رہتے ہیں، اور ایک دن اسی زمین میں کہیں کھو جاتے ہیں۔ حضرت انسان کا معاملہ ذرا الگ ہے، یعنی ہمارا ہیومن بینگز کا۔ انسان اس خاک میں کہیں کھو نہیں جاتا، مٹی اس کے اجزاء کو اپنے اندر محفوظ رکھتی ہے، سیو کرتی ہے۔ جب اللہ کا حکم ہوگا تو یہ انسان دوبارہ اسی مٹی سے اٹھ کر کھڑا ہوگا۔ یعنی کہتے ہیں نا کہ کیسے انسان کو مٹی میں اس کا جسم ختم ہو جانے کے بعد خداوند متعال اس کو کیسے پیدا کرے گا، تو وہی خدا جس نے اس مٹی سے انسان کو پیدا کیا ہے، وہی خدا اس مٹی سے واپس انسان کو دوسری زندگی دے گا، یعنی ریسرکشن۔ ہم نے تمہیں اس مٹی سے پیدا کیا ہے اور اسی زمین کی طرف پلٹائیں گے اور اسی سے دوبارہ نکالیں گے۔ یہ سورہ کی آیت ہے، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 55۔ زمین کی یہ پہلی والی سطح ہوا، پانی، معدنیات، حیاتاتی اجزاء اور خربوں ننھے منھے ذی حیات کی باقیات کا ایک انتہائی پر بیج و پیچیدہ مرکب آمیز ہوتی ہے۔ یعنی اس مٹی سے ہی سب کچھ کریٹ ہوتا ہے۔ زمین کی اس بیرونی تہہ کے نیچے، یعنی ایکسٹرنل اور انٹرنل، زمین کی اس بیرونی تہہ کے نیچے 4 تہیں، یعنی پہلی جو لیئر ہوتی ہے مٹی کی، اس کے نیچے 4 لیئرز اور ہوتے ہیں۔ زمین کی اس بیرونی تہہ کے نیچے 4 تہیں، لیئرز اور ہوتی ہیں، جن میں ہر تہہ کی ساخت، بناوٹ، لیئر کی ترکیب و تالیف، حتیٰ کہ درجہ حرارت، ٹیمپریچر الگ الگ طرح کے ہوتا ہے، اور اسی طرح ہر تہہ کی افادیت بھی دوسری لیئر سے ڈیفرنٹ ہوتی ہے، مختلف ہوتی ہے۔ مٹی آئی کہاں سے؟ یہ سوال ہے۔ تو اس سوال سے پہلے یہ پوچھا جانا چاہیے کہ خود زمین کہاں سے آئی؟ استغفر اللہ، دیکھیں کہاں سے بات چلتی ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر تم ان چیزوں پر غور کرو تو تم خدا کی پہچان ہو جائے گی، مگر ہم ہیں کہ کوشش ہی نہیں کرتے۔ خدا کی اس لامحدودیت دنیا، ارض، سما، زمین، آسمان کو دیکھ کر بھی ہم تفکر نہیں کرتے۔ قرآن پڑھتے ہیں، رٹ کے رکھ دیتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں کہ کیا کہا گیا ہے۔ ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے
کہ دیکھیں یہ مٹی سے دنیا تک ہم پہنچے ہیں، پوری زمین تک. ہم مختصراً عرض کریں کہ مٹی کو سوال بنانے سے پہلے ہمیں یہ سوچنا چاہیے، یہ سوال کرنا چاہیے کہ زمین کہاں سے آئی. تو مختصراً عرض کریں کہ ایک زمانہ تھا کہ پوری کائنات ہائیڈروجن اور گیسوں کے بادلوں میں مجموعہ تھی، ہیلیم وغیرہ. سورج، چاند، ستارے سب گیس کے انہی بادلوں سے وجود میں آئے. زمین کہتے ہیں کبھی سورج کا حصہ تھی، پھر سورج سے الگ ہو کر سورج کے گرد گھومنے لگی اور نظام شمس کا واحد سیارہ بن گئی جہاں فضا، پانی اور زندگی موجود. مٹی بننے کے عمل میں کئی عوامل اپنا کردار ادا کرتے ہیں. مٹی کیسے بنتی ہے؟ مثلاً ہوا، پانی، برف باری. یہ تینوں عوامل سخت چٹانوں کو بہت آہنگی اور غیر محسوس انداز سے ننھے منھے ذرات میں تبدیل کرتے رہتے ہیں، اور یہ ننھے منھے ذرات لاکھوں سال میں بالآخر مٹی کی شکل اختیار کر لیتے ہیں. پھر اس زمین کے مختلف پرازمان کو ملکوں، شہروں، کانٹیننٹس کے موسم بھی الگ الگ ہوتے ہیں، اور یہ موسم اس مٹی یا کرۂ ارض کی بیرونی تہہ کی خصوصیت کو تبدیل کرتے رہتے ہیں. یعنی فورکاسٹ، ویدر، یہ جو ہوتے ہیں انہی کے سبب مٹی کہیں زرخیز ہو جاتی ہے ڈیو ٹو ڈفرینسز اور ہریالی کی چادر اوڑھے رہتی ہے، اور کہیں یہی مٹی بخیر ہو جاتی ہے اور اپنی حیات آفرین خصوصیات سے محروم ہو جاتی ہے، یعنی سوکھ جاتی ہے. انفرٹیلائڈ زمین جس کو ہم کہتے ہیں. یہی نہیں زمین کا سرسبز و شاداب ہونا یا بنجر ہونا، انفرٹیلائزڈ، ان زمینوں پر رہنے والوں کے مزاج پر بھی اثر انداز ہوتا ہے. یعنی اگر ایک فرٹیلائڈ زمین ہو تو اس کے ہم پر تاثرات کیا ہوتے ہیں، اور انفرٹیلائڈ زمین ہو تو اس کے یعنی بنجر زمین ہو تو اس کے پر ہمارے انسان کے اوپر اس کے کیا تاثرات اور کیا ایفیکٹس ہوتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ صحراؤں میں، پہاڑوں میں اور میدانوں کے رہنے والے الگ الگ مزاج خصوصیات کے حامل ہوتے ہیں. صحراؤں، پہاڑوں اور میدانوں ہی کی بات نہیں، ہر علاقے کی مٹی خصوصیات بھی الگ الگ ہوتی ہے، اور اسی تناسب سے اس مٹی سے زندگی حاصل کرنے والے انسانوں کو بھی ایفیکٹس ہوتا ہے. انسان مٹی سے کس طرح پیدا ہوتا ہے؟ اگر اس سوال کا جواب دیا جائے تو بات ذرا لمبی ہو جائے گی. مناسب جانیں تو قرآن مجید، قرآن اور اہل بیت کی ایک کتاب سائنس کا مطالبہ فرمائیں جو اسی پبلشر کی لکھی ہوئی کتاب ہے. یعنی کتاب کا نام ہے قرآن، اہل بیت اور سائنس. اس کا اگر مطالبہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انسان مٹی سے کیسے پیدا ہوا ہے. ایک قرآنی آیت یاد آ رہی ہے، آپ بھی غور کیجئے گا. واللہ انبتکم من الارض نباتا، اور اللہ ہی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا. سورہ نوح کی آیت 70ویں آیت ہے. غور کیجئے گا کہ یہ ترجمہ اس طرح نہیں ہو سکتا، اور اللہ ہی نے تمہیں زمین سے نباتات کی طرف اگایا. تو یہ ابھی دوسرا باب بھی ہمارا ختم ہوا. انشاءاللہ ہم تیسرے باب کی طرف جائیں گے. یعنی تیسرا ہمارا جو ہیڈ لائن ہوگی، یعنی جو ہیڈ ہوگا ڈسکشن کا، وہ ہے صدیوں سے صدیوں تک کی حفاظت.
وصلی اللہ علیہ محمد وآلہ طیبین الطاہرین. عزیزان محترم، یہ ساری چیزوں کو ریکارڈ کر کے آپ کے سامنے رکھنے کا میرا مقصد یہی ہے کہ ہم کبھی تفکر نہیں کرتے. یعنی انسان اگر خود کو سمجھے، خود اپنی کائنات جو اندر چھپی ہوئی ہے، ایک بڑا سا عالم ہمارے اندر چھپا ہوا ہے، اگر ہم اپنے نفس کو پہچان لیں، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، اگر ہم اپنے نفس کو پہچانیں کہ کس طرح سے ہمیں اندر خدا نے ایک دنیا دی ہے، ایک کائنات دی ہے، ایک عالم بارہ ہے جو ہمارے اندر موجود ہے، جس کے اوپر اگر ہم ریسرچ کریں، منن کریں، سمجھیں تو ہمیں خدا کی پہچان ممکن ہو سکے گی. یعنی انسان کو پہلے اپنے آپ کو سمجھنا ہے. جب اپنے آپ کو سمجھ لیں تو پھر جانوروں کو سمجھے، پھر زمین کو سمجھے، پھر مٹی کو سمجھے. یہ ساری چیزیں کنیکٹڈ ہیں، اور اس کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے ہمارے لیے خدا کا جو معرفت ہے نا، اس کو حاصل کرنا، صحیح معنوں میں خدا کی معرفت اگر آپ کو چاہیے تو یہ پروسیسز ہمیں فل کرنے پڑیں گے. سمجھنا پڑے گا کہ اگر ہم ہیں تو کیوں ہیں، کہاں سے آئے، کہاں جائیں گے، کس سے آئے، یہ مٹی کیا ہے، مٹی سے کیسے پیدا ہوئے، یہ زمین کہاں سے آئی، یہ زمین کہاں سے افادہ کیا. یہ ساری چیزیں خدا نے ہمارے لیے تو پیدا کی، مگر ہم ہیں کہ بس ایک روٹین سا بنا. رمضان آیا تو قرآن کھول لیا، رکھ دیا. حج کا زمانہ آیا، حج کر کے آئے، چلے گئے، پتہ بھی نہیں کہ حج کی مناسبت کیا ہے، حج کی فلسفی کیا ہے. نماز، ایک 2 رکعت کی نماز ہمیں ماشاءاللہ زندگی اور بعد زندگی موت کو سکھاتی ہے. حیات زندگی اور حیات بعد زندگی، یعنی موت. 2 رکعت نماز ہمیں سکھاتی ہے، ٹرین کرتی ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، مگر ہم تعارف نہیں کرتے، ہم سمجھتے ہی نہیں. یوم عرفہ کے اس موقع پر مولا کے ان کلام کو مد نظر رکھتے ہوئے خدا سے دعا گو ہے کہ خداوند متعال ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے، تاکہ ہم اس پر چل کر خداوند عالم کی صحیح معنوں میں معرفت حاصل کریں. بحق محمد وآلہ طیبین الطاہرین. سورہ فاتحہ پڑھ کے تمام مرحومین کو بخش دے. محمد وآل محمد کے توفیل میں ان کے منزلوں کو بار الہ محمد وآل محمد کے توفیل میں، اور ان کی اجر میں ان کو جگہ عنایت فرما بار الہ، ان کو اپنی حفظ امان میں رکھ، اعلیٰ علین میں جگہ عنایت فرمائے. اور ہم جب دنیا سے اٹھے تو بایمان اٹھانا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم بجاہ محمد وعطرۃ الطاہرہ. اللہم صل علی محمد وآل محمد.